بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پی ٹی آئی کا مارچ ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اب موجودہ کیا صورتحال ہے اور ایک جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے وہ کیا ہے، اور اس میں جو افسوسناک واقعہ کے ذمہ داران کون ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب لوگ جو پی ٹی آئی اور عمران خان کے نکلے ہوئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پاکستانی ہیں، یہ پاکستان کے شہری ہیں۔ ان کو آئین نے حقوق دیے ہیں کہ یہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ جو ہیں، ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کو رکھ سکتا ہے اور اپنی مرضی کی جو ہے وہ اس کی پولیٹیکل پارٹی بنا سکتا ہے، اور پھر آئین سب کو اجازت دیتا ہے کہ وہ پرامن پروٹیسٹ اپنے مطالبات لے کر وہ حکومت کے سامنے اپنا ریکارڈ کرا سکتے ہیں، اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان سے بات چیت کرے اور جو مطالبات ہیں ان کے وہ جو آئینی اور قانونی ہیں وہ مانے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ادھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ نہ تو آئینی ہے نہ قانونی ہے۔ یہ فارم 47 کے اوپر جو ہے پرچیاں بانٹ کر ایک گروہ جو کئی سالوں سے اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس ملک پر جو ہے وہ سیاست کے نام کے اوپر واردات کر رہا ہے، تو ایسی جو ایک حکومت بٹھا دی گئی ہے جس نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، جس نے سیکیورٹی فورسز کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، جس نے ملک کے خزانے کو لوٹا ہے۔ یہ ایلیگیشنز پچھلے 50 سال سے ان دو خاندانوں کے اوپر ملکی ادارے لگاتے رہیں، اور ملکی ادارے یہ پبلکلی عوام کو بتاتے رہیں کہ یہ دو کرپٹ خاندان ہیں، اور ان کی جو کرپشن کی کہانیاں ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی چھپ چکی ہیں اور یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ ان کے اعزازات ہیں، اور نہ ان کو جو ہے وہ آئین کی ہے، نہ قانون کی ہے، نہ عوام کی ہے۔ گزشتہ 50 سال انہوں نے سیاسی، مذہبی، لسانی، علاقائی، معاشی منافرت پھیلا کر، یہ پانی کے اوپر، پانی کی تقسیم کے اوپر انہوں نے سیاست کر کے، مذہب کے اوپر، اور یہ تمام منافرتیں پھیلا کر، قوم کو تقسیم کر کے انہوں نے سیاست کی ہے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے فارمولے پر یہ عمل پیرا ہیں کہ 75 سالہ تاریخ میں ایک ایسا لیڈر قوم کو نصیب ہوا ہے جس نے طول و عرض سے، کونے کونے سے قوم کو متحد کر دیا ہے، اور ہر گلی کوچے محلے، ہر علاقے اور چپے چپے پہ عمران خان کی نمائندگی موجود ہے۔ لیکن عوام کی اس نمائندگی کو جو 8 فروری کو انہوں نے اظہار کیا، جب 9 فروری کو انہوں نے پرچیاں دوسروں کو دے دیں، تو وہ غصہ ہے عوام کے اندر، کیونکہ ہر گھر سے ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے، حکومت نے اور اداروں نے ان کے ووٹ اور مینڈیٹ کو چوری کیا۔ تو یہ نفرت ادارے جو ہیں، یہ سیاسی لاشیں اٹھا کر جو پھر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کا وزن نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ ان کو دیں واپس، وہ اپنے کندھوں کے اوپر یہ رکھیں سیاستدان، یہ جو دو خاندان ہیں، اور اگر انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہوتا تو 8 فروری کو عوام ان کو ووٹ کرتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو آئین، قانون اور عوام کے سامنے سرنڈر کر دینا چاہیے۔ سرنڈر دیکھیں نا، پاکستان کی عوام تو اتنی سیدھی عوام ہے، یہ تو بالکل اداروں کو آج تک انہوں نے اپنے سر، آنکھوں پہ اور کندھوں پہ بٹھایا ہے، لیکن اس کے باوجود عوام کے اوپر اتنا غصہ اور ناخوشگوار واقعات، جس طرح سیدھی گولیاں چلائی گئیں 26 نومبر اسلام آباد میں جب وہ قافلے داخل ہو رہے تھے، یہ انتہائی انفارچونیٹ ہے۔ اور پھر جو گاڑی کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، حادثہ ہوا، اور سیکیورٹی اداروں سے ہوا، سیکیورٹی اور سرکاری گاڑیوں کے نیچے لوگ آئے، 9 مئی کی طرز کا بنا کر پی ٹی آئی کے اوپر واپس ڈالنا، جس سازش کو اب عوام جو ہے وہ خود دیکھتی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ خود دیکھتے ہیں، وہ فوٹیجز بناتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ شہید ہونے والے جو ایک سابق ایف سی کے ریٹائرڈ اہلکار تھے، اب اس کا پرچہ انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر دینے کی کوشش کی پولیس نے، لیکن اس کے بھائی نے کہا کہ جی میں تو پی ٹی آئی پہ نہیں دیتا۔ یہ میرے سامنے اب اس کی مطیع اللہ جان صاحب کو اس نے انٹرویو دیا ہے، جس میں انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ جو موت ہوئی ہے میرے بھائی کی، یہ پولیس کی گاڑیوں کی وجہ سے آئی ہے، کیونکہ جب ان کے پاس شیل ختم ہو گئے اور یہ واپس انہوں نے ریش کیا ہے،
اور اس وقت جو گاڑی جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ گاڑیوں سے گرے ہیں اور سیکیورٹی کی ہی پچھلی گاڑیاں ان کے اوپر چڑھی ہیں، اور آگے کھڑے جو ہم لوگ، وہ کہتا ہے میرے سامنے ہم لوگ کھڑے تھے اور وہ گاڑیاں ہمارے اوپر چڑھی ہیں، کچھ لوگ بھاگے ہیں لیکن وہ ان کا بھائی جو ہے وہ بدقسمتی سے گاڑی کے نیچے آ گیا۔ اب یہ ان کی سازشیں ہیں، کیونکہ جب ادارے اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ پلاننگز کے ساتھ ان کے ساتھ واردات کرنے لگ جائیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے خطرناک کوئی اقدام ہو سکتا نہیں ہے۔ اور ادھر دوسروں کا شرمناک کردار حکومت کا دیکھیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عوام مرے یا سیکورٹی اہلکار مرے، دونوں صورتوں میں وہ خوش ہیں۔ کیونکہ میں یہ کئی دفعہ اور یہ بات اپنی ویڈیوز میں بھی کر چکا ہوں، یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ سب جماعتیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور اینٹی عوام ہیں، اور ان کے نزدیک ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، کیونکہ خون گرے گا تو ان کا نظام چلے گا۔ یہ چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے اور ادارے فوج جو ہے وہ آپس میں آمنے سامنے ہوں، یہ لڑیں، یہ مریں دونوں گھر، کیونکہ یہ دونوں اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ اداروں پر، فوج پر کون سا غصہ نکال رہے ہیں کہ جی فوج نے ان کو پہلے دو تین دفعہ مارا ہے۔ عوام پر کون سا نکال رہے ہیں کہ عوام نے 8 فروری کو ان کو ووٹ نہیں دیا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام تو ہو گیا سیدھا، اب یہ دونوں گھر آپس میں مریں۔ لیکن پی ٹی آئی کی اکثریتی پارٹی، عوام، جنہوں نے ان اداروں کو اور بالخصوص فوج کو جو عزت دی، فوج کا جو انہوں نے احترام کیا پچھلے اپنے 3-3.5 سال حکومت میں، میرا خیال ہے اس کی حقیقی معنوں میں وہ پیار تھا اور وہ احترام تھا جو انہوں نے کیا، جو ویٹیج انہوں نے دیا۔ لیکن اس اگلی طرف سے جو دیکھو نا، جہاں پیار زیادہ ہو وہاں پھر جو ہے دوسری طرف سے دکھ آئے تو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، غصہ بھی زیادہ آتا ہے۔ تو شاید فوج کو بھی یہ غصہ زیادہ آیا گیا کہ انہوں نے بھی بڑا پیار دیا تھا پی ٹی آئی کو، لیکن 9 مئی کا اس نظام نے، یعنی یہ سیاسی پارٹیوں نے، پنجاب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زرداری اور نواز شریف نے مل کر، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عوام اور فوج کو سامنے کھڑا کرنے کے لیے 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ ایک کھڑا اور اس کے اوپر عمل درآمد کرایا۔ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ فوج اور سیکیورٹی اداروں سے کچھ لوگ ان کے اس چنگل میں آ گئے اور انہوں نے یہ ایک اٹیمپٹ کامیاب کر لی۔ تو اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اس ناخوشگوار واقعے میں جتنے لوگ بھی شہید ہوئے ان کے لیے پی ٹی آئی نے بھی بڑا رد عمل دیا، پوری قوم ان کے لیے دعا گو ہے، وہ سیکیورٹی اہلکاروں، پی ٹی آئی کے لیٹسٹ صورتحال یہ ہے کہ قافلے جو ہیں وہ 0 پوائنٹ اور G11 کے قریب ہیں، اور ابھی تک پنجاب سے کچھ قافلے پیچھے، تازہ دم قافلے جو ہیں وہ راستے میں ہیں، وہ بھی آ کر ان کے ساتھ ملیں گے۔ رات کو اسلام آباد راولپنڈی سے لوگ نکلے ہیں، لوگوں نے جو قافلوں میں آئے ہوئے لوگ تھے ان کو مرہم پٹیاں بھی کرائی ہیں، انہیں ادھر بھی امداد دی ہے، کھانا بھی دیا ہے اور پروٹیسٹ میں بھی شامل ہوئے ہیں۔ تو ابھی تازہ دم جو قافلے آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ اب حکومت کو اور اداروں کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے، دونوں طرف سے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ ہونا چاہیے، مظاہرین کو پرامن رہنا چاہیے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے ان کو سپیس دے، ان کی بات سنے، انگیج کرے اور اس معاملے کو کہیں آئین اور قانون کے تحت اور روایات اور جمہوری انداز میں اس کو سالو کریں۔ لیکن ابھی تک تو میرا خیال ہے کہ حکومت کی طرف سے دھمکیاں، وزیر دفاع کی، وزیر داخلہ کی جو دھمکیاں ہیں، جو توہین آمیز اور حد تک آمیز لہجہ ہے، میرا خیال ہے اس نے جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا ہے۔ اور اب موجودہ جو گھمسان کی جنگ ہے یا دونوں طرف سے جو طاقت کا استعمال ہے، مزاحمت پی ٹی آئی کر رہی ہے، سرکار طاقت کا بے جا استعمال کر رہی ہے۔ مزاحمت اور ریاستی جبر کا نظارہ آپ یہ دیکھیں، شیر افضل مروت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور شیر کارکن جو ہیں وہ آگے سے کس طرح مزاحمت کر رہے ہیں۔